اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اسماء مبارکہ پاکیزہ ناموں میں سے ایک اسم مبارک یا قہارو، اور جس کا معنی ہے سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کے غلبے کو کوئی طاقت روک نہ سکے۔ تو چند ایک برکتیں بے شمار ہیں اس اسم مبارک کی۔ جتنے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ آپ کو بتائے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ان کو پڑھتے رہیں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ یا قہارو، اس کی برکتیں چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ بچوں کے حوالے سے بالخصوص جو بچہ ام الصبیان، سوکھا پن، پنجابی میں سوکڑا بھی کہتے ہیں، اس بیماری کا شکار ہو جائے تو اگر کوئی دودھ پیتا بچہ، بالخصوص شیر خوار بچہ نہایت دبلا پتلا ہو، سوکھ گیا ہو، جیسے ام الصبیان کی وجہ سے بچوں کو سوکھا لگ جاتا ہے، تو آدھا کلو سرسوں کا تیل لیں۔ وہ آدھا کلو سرسوں کا تیل اپنے سامنے رکھ کر وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں، 1000 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یہ پڑھیں اور اس تیل پر دم کر دیں۔ وہ تیل صبح اور شام 21 روز تک بچے کے جسم پر اس تیل سے مالش کی جائے، انشاءاللہ بچے کی لاغری، دبلا پن، پتلا پن، سوکھا پن یہ دور ہو جائے گا، بچہ تندرست و توانا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو اس کا ورد کثرت سے کرے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، وہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوگا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اچھا خاتمہ ہوگا۔ ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کے لیے اس اسم مبارک یا قہارو کا ورد اسم اعظم جیسا ہے، اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں سے پہلے یا فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو اس کو 100 مرتبہ 11 دن تک پڑھتا رہے گا، 100 مرتبہ صبح فجر کی سنتوں سے پہلے 11 دن تک پڑھے تو اسے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا، حتیٰ کہ اس کے دشمن اس سے آنکھ بھی نہیں ملا پائیں گے، اور اگر کوئی دشمن مد مقابل آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مغلوب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں کی چالوں اور حاسدان بد باطن کی شرارتوں سے پریشان ہو، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، نیک شریف بندے ہوتے ہیں، سادہ لوگ جان بوجھ کر کچھ لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں جب کسی کو حاصل ہو جائیں اور پھر لوگ حسد بھی کرنے لگ پڑتے ہیں، مختلف چالیں چلتے ہیں، مختلف معاملات، جادو اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو حاسد ہو یا اس طرح کا بد باطن شخص ہو، اس کی چالوں کے دفعیہ کے لیے، جو اس کی چالیں ہیں، جادو کروا رہا ہے، جو بھی معاملہ کروا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کو کثرت سے پڑھا جائے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دشمنوں، حریفوں اور حاسدوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، یعنی اس کے حاسد، دشمن، حریف، برا چاہنے والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کی چالوں اور شرارتوں سے اس بندہ مومن کو نجات مل جائے گی۔ تو اپنی حفاظت کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے اس اسم مبارکہ کو پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ تو ان لوگوں کی جو شرارتیں ہیں ان سے مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، ان سے مجھے بچا لے، حفاظت کے طور پر آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح کسی شخص کو کسی نوعیت کی سخت مہم پیش آ جائے، کوئی سخت کام ہے، مشکل کام ہے، وہ کوئی مشکل معاملہ ہے، حل نہیں ہو رہا، تو وہ 7 روزے رکھے اور ہر روز ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا قہارو یہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور ہر تسبیح کے ختم ہونے پر یہ تصور جمائے کہ ایک بجلی نے آسمان سے گر کر میری تمام مخالف قوتوں اور ان کی تمام تدابیر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے،
انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر سخت سے سخت مہم آسان ہوگی، بڑی سے بڑی مشکل حل ہوگی، اور سخت سے سخت بلا یا مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹل جائے گی، دفع ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ عمل کرنے والا ان دنوں میں صرف جو کی روٹی کھائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے، حقہ سگریٹ نہ پیے، لہسن پیاز مولی یا کوئی بھی بدبودار چیز نہ کھائے، ورنہ پھر فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جلالی جمالی پرہیز انہیں کہتے ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کو پرہیز کرنا ہے۔ جن چیزوں کا ذکر ہے کہ استعمال کرنی ہے وہ استعمال کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوگی۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو کا کثرت سے ورد کرتا رہے گا، وہ اپنے نفس اور شیطان پر غالب آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں پر قادر فرمائے گا اور برائی یا شیطانی معاملات ان سے جان چھڑا دے گا۔ وہ نفسانی خواہشات پر قابو پائے گا، دشمن پر زبردست رہے گا، اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کا بکثرت ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نفس کی پاکیزگی، طبیعت کی انکساری اور نیک نیتی کے اوصاف سے بہرور فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، اور اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے لوگوں کی نظروں میں جلیل المرتبہ گردانا جائے گا۔ جب نیک نفسی حاصل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو شخص حب دنیا اور ما سوی اللہ کی عظمت میں مشغول ہو، یعنی دنیا کی محبت میں جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز مٹا بیٹھا ہو، اللہ کی محبت اس کے دل سے ختم ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کا ورد کرے کثرت سے، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شوہر کے لیے کہ اگر وہ اپنے ازدواجی معاملات کے لیے چینی کے برتن پر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھ کر پیے گا، تو انشاءاللہ جادو وغیرہ کے معاملات، بعض کا جادو کی وجہ سے بھی بندش اور یہ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بندش دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی گھر میں جن ہے یا آسیب کا خلل ہے، بعض اوقات جو جعلی عامل وغیرہ ہیں، یہ جو کالے جادو کے معاملات ہوتے ہیں، کالے جادو کے تعویذ، ان کے ذریعے سے جنات کو قابو کر کے کنٹرول میں کر کے بھیجتے ہیں، اور ان گھروں میں پھر معاملات ہوتے ہیں، جن یا عصیب کا خلل ہوتا ہے، وہاں رہنے والوں کو بعض کا ڈر لگتا ہے، تو پھر یہ دیگر معاملات پریشانیاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب معاملات پیش آتے ہیں، تو ایک کورے چراغ پر، یعنی ایک نیا چراغ لیں مٹی کا، اس پر 7 جگہ اس چراغ پر اسم مبارک یا قہارو یہ لکھ دیں، روغن زیتون کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، قلم لے لیں اس کے ساتھ سیاہی کے ساتھ لکھ دیں، روشنائی جو ہے اس کے ساتھ لکھ دیں، تو اسم مبارک یا قہارو 7 مرتبہ لکھ کر تیل سے اس چراغ کو بھر کر روشن کر دیں۔ جس گھر میں 11 دن تک یہ چراغ روشن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گھر میں کوئی جن، آسیب، خلل وغیرہ نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جو موذی جانور ہیں، سانپ وغیرہ، یہ بھی نہیں رہیں گے، اور وہ گھر تمام آفتوں سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چند ایک برکتیں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو کی، ضرور آپ اپنے اوراد و وظائف میں اس کو شامل کیجئے، اور اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے مسلمان بہن بھائی، کوئی بھی مسلمان فرد اگر اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایسے وظائف ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں بالکل کام آتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے، آپ ان کو توجہ سے سنا کریں، اور لکھنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔